جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ الثناء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقدس منور پاک بارگاہ میں عقیدت درود و سلام پیش کرنے کے بعد بندہ مجید نے قرآن مجید فرمان حمید میں سے کچھ آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ حضور نبی رحمت علیہ السلام کے مبارک ظلموں کے صدر کو تبرک سے حق اور سن بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امام الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صدق دل سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ علیہ السلام کی عزت اور نفوذ پر حرمت پر مر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جل وعلا کریم کا فضل و احسان عظیم ہے، اس مالک کے کائنات خالق کے کائنات نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آج بھی ہم اس کے اور اس کے محبوب کے ذکر کو سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اس کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے میرا فضل مانگو، مجھ سے میرا فضل مانگو۔ اگر اس کا فضل ہو جائے تو پھر بندے کو نیکیوں کی ترغیب، نیکیوں کی ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اس کا فضل نہ ہو تو پیر کا بیٹا بھی ہو پھر شراب کھانے سے پکڑا جاتا ہے۔ اس کا فضل نہ ہو، پیر کا صاحبزادہ بھی ہو تو وہ بھی پھر گدریوں کے ساتھ ناچتا ہوا اور رنگ رنگیاں مناتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اگر اس کا فضل ہو جائے تو پھر جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے عام سیاہ بندے کا بیٹا بھی وقت کا امام بن جاتا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، جس پہ ہو جائے اس کے فضل کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت امام ابو یوسف کے بارے آتا ہے، آپ کا بچپنا تھا، آپ گھر میں مدرسے سے پڑھ کے جب آئے تو والدہ صاحبہ کو عرض کی ابا جی مجھے کھانا دیجیے۔ تو غربت تھی، ماں نے 3-4 دن پہلے کے سوکھے ٹکڑے اٹھا کر بیٹے کے سامنے رکھ دیے۔ جب بیٹے نے وہ 3-4 دن پہلے کے ٹکڑے دیکھے تو ماں باپ کا محبت ہوتی ہے اولاد کے ساتھ، اور ماں اور بیٹے کی محبت ایک جداگانہ حیثیت کی حامل ہوتی ہے۔ تو حضرت امام ابو یوسف عرض کرنے لگے اماں جی سدا ہم نے یہی روٹیاں کھانی ہیں، سوکھے ٹکڑے ہی کھانے ہیں۔ تو انہوں نے تنزیہ انداز میں بات کی تو ماں نے کہا جب تیری کمائی ہے گی تو پھر زردے بھی کھلا دوں گی، تمہیں کباب بھی کھلا دوں گی، بکرے بھی کھلا دوں گی، جو میرے پاس موجود ہے میں تیرے سامنے رکھ دیا۔ حضرت امام ابو یوسف لقمے لیے یا نہ لیے گھر سے جب باہر چل پڑے، باہر نکلے تو آگے جا کے دیکھا ایک یہودی سڑک کے کنارے دروازہ لگا رہا تھا۔ تو آپ نے سے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ مسلمانوں کی بزرگاہ ہے اور تو اس کے اوپر دروازہ لگا رہا ہے۔ تو اس یہودی نے امام ابو یوسف کو کہا جب تیرے خچر اور جانور یہاں سے گزریں گے میں دروازہ کو پھیڑ دوں گا، بندوں کے گزرنے کے لیے راستہ کافی ہے۔ امام ابو یوسف اور درماندہ ہو گیا، دل ملول سا ہو گیا، یار یہ کیسے لوگ ہیں، اور میں ان کو پتہ بھی نہیں کہ دین کا طالب علم ہوں، تو میرے ساتھ یہ کس انداز میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو بس اسی کیفیت میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چلتے کسی چچل میدان میں پہنچے تو دیکھا وہاں پر بڑا ایک میدان لگا ہوا ہے، کثیر تعداد میں عوام ہی عوام ہے، ہجوم ہی ہجوم ہے۔ آپ نے دل میں سوچا کہ جا کے پتہ کرتا ہوں جہاں پہ کس بات کی رونق لگی ہوئی ہے، محفل سجی ہوئی ہے، ہارون الرشید بادشاہ بھی اس میں موجود ہے۔ تو آپ گئے تو آپ نے کسی سے پوچھا بھی کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا تو چھوٹا سا بچہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہاں پہ کیا ہوگا، یہاں پر تو بڑے بڑے اپنے دم اور خم ہار بیٹھے ہیں، تو تیری اوقات نہیں ہے
حضرت امام یوسف فرماتے ہیں کہ مجھے بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے، بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے، میرے بس کی ہوئی تو کر دوں گا، نہ ہوئی تو چل پڑوں گا۔ تو ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ بادشاہ وقت کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ اس نے کہا اگر میں جنتی نہیں ہوں تو میری بیوی کو طلاق ہے، اگر میں جنتی نہیں ہوں تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ اب اس بات کا پتہ لگانے کے لیے یہ علماء مولوی حضرات جمع کہ بتائیں وہ ہارون رشید جنتی ہے کہ جنمی ہے۔ اگر یہ جنمی ہے، جنتی نہیں ہے، تو پھر تو اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی، بیوی سے جدا ہو جائے گی۔ اگر نہیں ہوئی تو پھر بتایا جائے کیا ماجرا ہے۔ تو امام یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھی بات سنو، کسی نے اس کا جواب دیا ہے کہ نہیں دیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا جواب کون دے گا، کس کو پتہ ہے جنتی کون ہے اور جنمی کون ہے؟ یہ تو رسول اللہ ہی جانتے ہیں جنتی کون ہے اور جنمی کون ہے۔ امام یوسف نے فرمایا میں ہوں تو کچھ نہیں جانتا، لیکن اللہ کا قرآن جانتا ہوں، اللہ کا قرآن جانتا ہوں۔ قرآن نے اگر بتا دیا یہ کیا ہے تو پھر مان لو گے۔ انہوں نے کہا قرآن سے آگے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اگر قرآن ہماری بات کی تصدیق اور گواہی دے دیتا ہے کہ یہ کس طبقے سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اس نے کہا اس سے میں سوالات کروں گا، بادشاہ وقت کے ساتھ میرے سوالوں کے جوابات دے۔ تو رعایا میں سے لوگ کھڑے ہو کر کہا کہ بادشاہ وقت سوالوں کا جواب دے۔ اب بادشاہ کہاں، ہارون رشید اور امام یوسف کہاں؟ چھوٹا سا بچہ اب بادشاہ کے ساتھ سوالات کر رہا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ وقت مجھے ایک بات کا جواب دیجیے، جب تیرے پر کوئی ایسا وقت آیا ہو تو گناہ کرنے پر قادر ہو، ظلم کرنے پر قادر ہو، مکمل تو ظلم اور بربریت پر تیار ہو چکا ہو، اور تجھے کوئی روکنے والا ٹوکنے والا بھی نہ ہو، کسی کی حیثیت اور طاقت بھی نہ ہو تیرے سامنے کھڑے ہونے کی، اس وقت تیرے دل میں رب کا خیال آ گیا ہو۔ کس کا خیال آ گیا ہو؟ رب کا خیال آ گیا ہو، رب کا خوف تیرے دل میں گھر کر گیا ہو، غالب آ گیا ہو، تو نے رب کے خوف اور بربریت، رب کے خوف اور خشیت کی وجہ سے تو نے گناہ چھوڑ دیا ہو۔ بادشاہ نے کہا ایسے تو کئی مواقع آئے ہیں، ایک موقع تو نہیں، کئی مواقع اس طرح کے میرے ساتھ روح پذیر ہوئے ہیں مناظر کہ فلاں وقت تھا تو میں مکمل طور پہ تیار ہو چکا تھا ظلم اور گناہ کرنے پر، لیکن رب کا خوف آ گیا تو میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ رب کا خوف آ گیا تو گناہ کو چھوڑ دیا۔ ہمیں تو کبھی نہیں آیا نا، ہمیں تو کبھی نہیں آیا۔ ہم کاندھوں پہ روز 7-8 لاشیں اٹھا کر قبرستان میں لے کے جاتے ہیں، پھر بھی خوف نہیں آیا۔ روز ہم کتنے ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں، ان کی لاشوں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر پھر بھی کبھی خوف نہیں آیا۔ بکھرتے ہوئے لاشوں کے ٹکڑے دیکھ کر پھر بھی خوف نہیں آیا۔ ہم دل میں بھی کبھی سوچتے اتنا نہیں سوچتے یار اب تو میں تھوڑی سی احتیاط کروں۔ 4 سال عمر عزیز گزشت کیا از تو حال طفلی نگاہ شہزادی نے کہا تھا 40 سال تیرے عمر کے گزر گئے، ابھی بھی تیری بچپن والی حرکتیں ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی تیرے اندر وہ سلجھاؤ پن نہیں آیا، وہ تیرے اندر وہ خوف والی ایک کڑی اندر زندہ نہیں ہوئی۔ تو جب حضرت امام یوسف نے سوال کیا، یہ حضرت امام اعظم کے شاگرد تھے، وہ بڑے پائے کے شاگرد تھے، جس مسئلے پر امام اعظم کے ساتھ متھا لگا لیتے پھر بڑا ٹکا کے متھا لگاتے تھے، اتنے بڑے عالم تھے۔ تو انہوں نے کہا جی بتائیے ایسا وقت، انہوں نے کہا جی ایسا وقت تو کہیں آیا، ان میں سے یہ وقت تھا، یہ تھا، یہ تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا بات سنو، پھر بادشاہ وقت کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، بادشاہ وقت کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ لوگ پھر ملا ہوتے، انہوں نے کہا تو کیسے کہہ سکتا ہے طلاق نہیں ہوئی؟ جنتی اور جنمی ہونے کا تو رب فیصلہ کرے گا، تیرے پاس کہاں سے اختیار آ گیا؟ یہاں پر تو لوگ رسول اللہ کے اختیار نہیں مانتے، اور تو مولوی ہو کر اختیارات کی بات کرتا ہے۔ یہاں پر تو لوگ رسول اللہ کی اختیارات کی، حالانکہ رسول اللہ نے تو دیکھا جنت اور جہنم کو، جنت میں جانے والوں کو بھی دیکھا، جہنم میں گرنے والوں کو بھی دیکھا، آخری شخص کے حضور جانتے ہیں جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا، سب کو جانتے ہیں رسول اللہ۔
وہ لوگ رسول اللہ کو نہیں مانتے تو اپنی باتیں کرتا ہے، یہ جلدی ہے۔ اس نے کہا بھائی میں اپنی بات نہیں کرتا، میں رب کے قرآن کی بات کرتا ہوں، رب کے قرآن کی بات کرتا ہوں۔ اس نے کہا کیسے بات کرتے ہو؟ اس نے کہا سورہ رحمان اٹھاؤ، اس میں دیکھو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، رب کا وعدہ ہے جو گناہ کرنے پر قادر ہو جائے اور قادر ہونے کے بعد اللہ کا خوف اس کے دل میں گھر کر جائے، اس کے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت آ جائے، پھر وہ گناہ کو چھوڑ دے، پھر اس کے لیے ایک جنت نہیں، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ رکھا ہے۔ فرمایا ایک تم ایک جنت کی باتیں کرتے ہو، یہ تو 2 جنتوں کا مالک ہے۔ تو یہ جس پہ اللہ کا فضل ہو جائے، جس پہ اللہ کا فضل ہو جائے، ہر ایک پہ فضل بھی نہیں ہوتا، ہر ایک پہ فضل بھی نہیں ہوتا، فضل مانگا جاتا ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ خود فرماتا ہے لوگوں میرا فضل مانگو، کیا مانگو؟ فضل مانگو۔ آج ہم فضل نہیں مانگتے، رحمت نہیں مانگتے، جس طرح بنی اسرائیل کا شخص تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو اللہ کے حضور پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو میرے فضل سے جنت میں بھیج دو، میرے فضل سے کہاں بھیج دو جی؟ جنت میں بھیج دو۔ تو جب اس کو لے جانے لگے تو اس نے کہا کہ ٹھہرو میری بات سنو، 500 سال میں نے عبادت کی ہے۔ کتنے سال جی؟ کتنے 100 سال؟ ایک دن کی نہیں، ہم تو ایک نماز پڑھنے کے بعد ایسے کرتے ہیں، ہمارے سے بڑا فیک کون ہے؟ اگلے بندے کو ہم بندہ نہیں سمجھتے۔ وہ مسجد میں غریب آدمی پہلے دفعہ نماز پڑھنے آج آپ ہی جائے تو ہم اس کو مسئلے سنا کر بھگا دیتے ہیں۔ وہ تیری شلوار ایسے تھی، تو نے جناب کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے، تو نے یہ کیا ہوا تھا، تو نے یہ کیا ہوا تھا۔ وہ آیا کس کی بارگاہ میں؟ یہ دیکھو آیا کس کی بارگاہ میں؟ یہ دیکھو۔ جب وہ آنے پہ اس کی ڈیوٹی لگ گئی تو خود کو بچانے پہ بھی ڈیوٹی لگ جائے گی، خود کو سنوارنے پر بھی ڈیوٹی لگ جائے گی۔ ایک آج آیا ہے، اس نے آدھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کل وہ دیکھے گا لوگوں کو، یار انہوں نے پورے پہنے ہوئے، میں نے آدھے پہنے ہیں۔ ان کی اور میری عبادت الگ الگ تو نہیں ہے نا، اس کی اور میری عبادت ایک ہے، تو لباس بھی کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہونا چاہیے۔ لباس بدل جائے گا، پھر اگر وہ غلط بولتا ہے تو پھر لوگوں کی بولیاں دیکھے گا، یار ان کی بولی کچھ اور ہے، میری بولی کلمہ ہم نے ایک نبی کا پڑھا ہے تو بولی بھی تو ایک ہی ہونی چاہیے۔ تو لوگوں کو دیکھ کے بولی بھی آنے تو دو نا ایک مرتبہ اس کو، دروازے پہ روک لیتا نہیں، یہ پہن کے آؤ، یہ کر کے آؤ، وہ کر کے آؤ۔ حضرت قائد ملت اسلامیہ شاہ رضوانی صدیقی فرمایا کرتے تھے میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو ایک شخص کے سر پر ٹوپی نہیں تھی، ایک شخص کے سر پر ٹوپی نہیں تھی، تو ایک شخص کھڑا ہو کے مولوی صاحب خطبہ دینا شروع ہو گیا، دیکھیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ٹوپی کے بغیر نماز نہیں پڑھی، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ آپ قائد ملت اسلامیہ فرماتے ہیں میں نے نماز کمپلیٹ کی، میں نے کہا ادھر آ یار میری بات سن۔ کس کو سنا رہا تھا؟ کس کو یہ خطبہ خدا کتاب پر سنا رہا تھا؟ یہ اس شخص کو جو جناب ٹوپی نہیں پہن کے آپ نے فرمایا جس کو آج تم نے اس انداز میں بات کیا، کل یہ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا؟ جس انداز میں تو اس کے ساتھ کلام کر رہا تھا کل یہ نماز پڑھنے آئے گا؟ جی نہیں۔ اور مگر آج آ گیا ہے، کل کسی کے سر پر ٹوپی دیکھے گا رکھ کے آئے گا، بغیر ٹوپی کے نہیں آئے گا یہ۔ تو آج کے انداز میں، اور پھر بتا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کہا یہ تو مستحب ہے، فرمایا پھر مستحب پہ اتنا زور دے رہے ہو، مستحب کو چھوڑ کر فرض پہ زور دو۔ لوگ جو آ گئے ہیں ان کو مت نکالو، جو باہر گئے ہوئے ان کو لے کر آؤ، ان کو لے کر آؤ۔ اب جو آ گیا تو پھر سو، جو آ گیا اللہ کا زور، دل بھی اس کا بدل جائے گا، دل بھی اس کا، دل بدلنا اس کا کام ہے، دل بدلنا ہمارا کام صرف بتانا اور سمجھانا ہے، پکڑ کے عمل کرانا نہیں ہے۔ عمل کرانے کی وہ صلاحیت رب دے گا۔ کون دے گا جی؟ بندے کے واسطے میں نہیں ہے کسی کے اوپر سال کے اوپر ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جائے ایسے کرو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ میں پہلے خود تو کر، خود تو کار بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو اس کے پاس 500 سال کی عبادت تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا بھائی فضل کے ساتھ تجھے جنت میں بھیجتا ہوں۔ فرشتے لے جانے لگے، اس نے کہا میری بات سنو، ٹھہر جاؤ، کدھر لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی فرشتوں نے کہا جنت میں لے کے جا رہے ہیں، تو نے سنا نہیں آرام کا آڈر ہے؟ اس نے کہا 500 سال کی عبادت ہے صرف جنت، 500 سال کی عبادت صرف جنت۔ اور میری کوئی عبادت کا کوئی ذکر خیر نہیں ہے، کوئی سجدوں کا نام نہیں لیا گیا، کوئی رکوعوں کا نام نہیں لیا گیا، ٹھٹھتی راتوں میں میں نے وضو کر کے اللہ کو منایا وہ نام نہیں لیا گیا، قیام اور قرات میں آنسو بہا بہا کر رب کو منایا وہ نام نہیں لیا گیا، صرف جنت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ذرا واپس لے کے آؤ،
اس کو واپس لے کے اس کو واپس لایا جائے گا. آپ کیا بات کرتا ہے کہ اللہ 500 سال کی عبادت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اللہ فرمایا کہ اس کو جہنم کے کھانے پر لے کر جاؤ, اس کو صرف جہنم کی سیر کروا کے لاؤ, اس کو جہنم میں پھینکنا نہیں ہے, پھینکنا صرف سیر کروانی ہے, اس کو دکھاؤ جہنم کے اندر کیا کیا چیز ہے. تو پھر وہ جو دروگا جہنم ہوں گے اس کو لے کر جائیں گے, اوپر سے اس کو ایسے پھرائیں گے نا ایسے, تو اس کی جو حبس اور تپش ہوگی وہ اس کی اندریوں کو خشک کر دے گی, اس کا منہ خشک کر دے گی. تو جب سارا جسم خشک ہو جائے گا تو پھر وہ چیخے گا پانی کے لیے, پانی دو پانی دو. تو اس کے سامنے پانی کا پیالہ کیا جائے گا, تو پیالے کو پکڑنے کے لیے جب ہاتھ بڑھائے گا تو اوپر سے آواز آئے گی ایسے نہیں, اس کی قیمت ادا کر, اس کی کیا کر. تو وہ پھر کہے گا کہ قیمت کتنی ہے, تو کہنے والا جواب دینے والا جواب دے گا اس کی 250 سال قیمت ہے. عبادت 250 سال کی عبادت, 250 سال کے سجدے, رکوع, قرآن کی تلاوت, قیام, قرات, رکوع, سجود, خشوع, سب کچھ 250 سال میں اگر دینا چاہتے ہو, ایک پیالہ پانی کا لے لو, اس کو پانی کا پیالہ دے دیا جائے گا, پیالہ پانی کا دے دیا, وہ پی لے گا. پھر اس کو پیاس اندر سے جوش مارے گی, اس کی خشکی اس کو ابھارے گی پانی پر, پھر وہ پانی مانگے گا. تو پھر کیا کہتے ہیں, وہ پانی کا پیالہ پیش کیا جائے گا, پھر کہا جائے گا 250 سال کی عبادت اور دو, 500 سال کی عبادت, 2 پیالے پانی بنے گا, 2 پیالے پانی کے, صرف 500 سال عبادت ہے. ہماری تو 500 سال عمر ہی نہیں ہے, ہماری تو 5 نمازیں بھی پوری ہو جائیں تو بڑی غنیمت کی بات ہے. 500 سال کی نمازیں تو بڑی دور کی بات ہے. فجر پڑھ کر نکلتے ہیں تو آپ اگلے کو انسان ہی نہیں سمجھتے, زور پڑھ کے نکلتے ہیں اگلے تو ہم انسان ہی نہیں سمجھتے, ہم سے بڑا عابد کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ سے پوچھو آپ یہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو بتاؤ ایک اپنے عمل کے سبب جنت میں جائے گا یا میرے فضل کے سبب جنت میں جائے گا. تو پھر عرض کرے گا یا اللہ عمل کام نہیں آئیں گے, تیرا فضل کام آئے گا. وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, جب بھی اللہ سے مانگو تو اس کا کیا مانگو, فضل مانگو. کیا مانگو جی, تو جب فضل اللہ کا ہو جائے گا پھر گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤ گے. تو اللہ کا فضل مانگا کرو. اللہ کے فضل کے بعد بندے کو توبہ نصیب ہوتی ہے. جب اللہ کا فضل ہو جائے پھر ہی بندے کو توبہ نصیب ہوتی ہے. حضرت مالک بن دینار, یہ آخری بات سن لیں, بڑی توجہ والی بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ بڑا پیار تھا. اچھا یہ بڑی فطرتی بات ہے کہ بیٹوں کے ساتھ ماں محبت کرتی ہے اور بیٹیوں کے ساتھ باپ محبت کرتا ہے, ایسے ہے کہ نہیں ہے جی. بیٹیوں کے ساتھ باپ محبت کرے گا اور بیٹوں کے ساتھ ماں محبت کرے گا. تو آپ فرماتے ہیں مجھے بیٹی کے ساتھ بڑی محبت تھی, یہ کہ میری بیٹی تھی. تو جب میں رات کو شراب پی کر آتا تو میری بیٹی سامنے آ جاتی, میری بیٹی سامنے آ جاتی, اس کو دیکھ کر مجھے بڑی شرمندگی ہوتی, اس کو دیکھ کر مجھے بڑی شرمندگی ہوتی. تو ایک بار میں شراب کی بوتل میرے ہاتھ میں تھی تو میں بس اٹھا کے پینے لگا تو میری بیٹی سامنے آ گئی. جب سامنے آئی تو میں نے وہ ٹوٹ گئی. تو کچھ دنوں کے بعد میری بیٹی کا انتقال ہو گیا, بیٹی فوت ہو گئی. وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا, بیٹی کی محبت یا پھر خواب میں آ گئی. بیٹی قیامت کا میدان لگا ہوا ہے, تو شب قیامت کا وہ لگا ہوا ہے میدان. تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ میرے پیچھے لگ گیا. تو میں دوڑتا 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 جان بچانے کے لیے بھاگتا بھاگتا ایک کنارے پہنچا. وہاں پر ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے انہیں کہا مجھے بچا لیجیے, یہ سانپ تو مجھے ختم کر دے گا. تو انہوں نے کہا جی میں خود ضعیف ہوں, سانپ کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا, لہٰذا اس راستے پہ ہو جا, اس راستے پہ ہو جا, تو پھر آگے تجھے کوئی نہ کوئی جرا تجھے بچانے والا مل جائے گا. وہ کہتے ہیں میں پھر دوڑتا 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 کسی پہاڑ کی جانب پہنچا. تو وہاں پر ایک چیز موجود تھی. تو میں نے کہا جی مجھے بچا لیجیے. تو انہوں نے کہا جی ہم خود کمزور ہیں, سانپ سے تمہیں نہیں بچا سکتے. تو پھر میں دوڑتا 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 اس بزرگ کے پاس آیا. میں نے کہا جی مجھے بچا لیجیے, سانپ میرے پیچھے پڑ گیا, یہ تو مجھے ختم کر دے گا. تو انہوں نے پھر مجھے راستے پہ لگایا. انہوں نے کہا اس راستے پہ چلا جا, اس راستے کے اخیر میں تجھے اپنا ملے گا.
کون ملے گا؟ تجھے اپنا ملے گا۔ وہ کہتے ہیں میں دوڑتا 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 اس راستے پر جا پہنچا تو جا کے میں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے میری بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ کون بیٹھی ہوئی تھی؟ میری بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو میری بیٹی نے میرے چہرے سے پسینہ صاف کر کے کہا ابا جی علم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ابھی بھی آپ پر ایسا وقت نہیں آیا کہ آپ کا دل اللہ کے خوف سے ڈر جائے؟ ابھی بھی آپ پر ایسا وقت نہیں آیا کہ آپ کا دل گناہوں سے نادم ہو جائے اور توبہ کر لے آپ؟ تو آپ فرماتے ہیں پاس میری بیٹی کی وہ بات کرنے کی دیر تھی، میری بیٹی کی وہ بات کرنے کی دیر تھی۔ تو پھر میں نے کہا ہاں اب مجھے شرم آ گئی، اب مجھے شرم آ گئی، اب مجھے خوف خدا آ گیا۔ تو آپ فرماتے بس وہ بیٹی والا خواب میری توبہ کا سبب بن گیا، وہ میری بخشش کا وسیلہ بن گیا، میری کامیابی کا۔ تو آج آپ سے بھی قرآن سوال کر رہا ہے علم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ آپ پر بھی ایسا وقت نہیں آیا، آپ پر بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ آپ کے دل خوف خدا سے ڈر جائیں، لرز جائیں اور چھوٹی ہوئی نمازوں کے اوپر آپ دوبارہ اس کو ادا کرنے کے لیے واپس آ جائیں، بے آباد مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے آ جائیں۔ یہ جو قرآن پاک مسجدوں میں پڑھے ہوتے ہیں سال کو پڑھنے والا نہیں ہوتا، آپ دوبارہ پڑھنے والے بن جائیں۔ گھروں میں قرآن پاک وہ کی جگہ پہ رکھا ہوتا ہے، 3-4 بندوں کے برابر پوڑی لگا کے پھر قرآن کو اٹھانا پڑتا ہے، وہ وقت ختم ہو جائے اور ایسے آپ ہاتھ کریں تو قرآن آپ کے ہاتھ میں آ جائے، وہ وقت نہ آ جائے۔ یہ کب وقت آئے گا؟ جب آپ کے دل میں خوف خدا آئے گا۔ آپ کے دل میں کیا آئے گا؟ تو خوف خدا لے کر آؤ۔ آج لوگ ہمارے اوپر حملے اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے مسجدیں ویران کر دی ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران نہیں ہوں گی تو کسی کی جرأت بھی نہیں ہوگی۔ تو لہذا آپ سے یہ قرآن پاک آپ سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ علم یأن للذین، اور شراب پینے والے تجھے شرم نہیں آتی؟ رات کو آپ نے نیو ایئر نائٹ منائی ہوگی، کس کس نے منائی ہوگی؟ ان کو خوف خدا نہیں آیا ہوگا یار جو میں کام کر رہا ہوں یہ رب کو منانے والا ہے، یہ رب کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ پھر والدین بڑی خوشی کے ساتھ بیٹیوں کو بھی لے جاتے ہیں اور بیٹوں کو بھی لے جاتے ہیں۔ جب حالات سر سے اوپر ہو جاتے ہیں تو پھر آگے کہتے ہیں مولوی صاحب کو دم کرو، نہ بیٹی بات مانتی ہے نہ بیٹا مانتا ہے۔ وہ کیوں مانے جب تم نے اس کو سمجھایا ہی نہیں، اس کو پڑھایا، اس کو بتایا ہوتا نا بیٹا یہ ہمارے کام نہیں ہے، یہ ہندوؤں کے کام ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ جب اللہ کا فضل ملے تو پھر سر جھک جائے، سر کیا ہو جائے؟ جھک جائے اللہ کے حضور، پیشانی جھک جائے، آنکھوں سے آنسو آ جائیں۔ تو قرآن پھر آپ سے سوال کر رہا ہے علم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ آپ پر ایسا وقت آیا ہے کہ نہیں آیا؟ یہ آپ مجھے مسجد آباد کر کے دکھائیں گے کہ نہیں اب ہمارے اوپر وقت آ گیا ہے، اب ہمارے اوپر وقت روح کا پتہ نہیں ہے، سانسوں کا پتہ نہیں، اٹھنے بھی دے یا نہ دے، چلنے بھی دے یا نہ چلنے دے، بولنے دے یا نہ دے، فوراً ہمیں ختم کر دے، سلب کر لے ہماری روح کو۔ تو اس سے پہلے توبہ کر لو، اس سے پہلے گناہوں سے توبہ کر لو۔ وہ مہلت بھی پھر نہیں دے گا، وہ مہلت بھی پھر نہیں دے گا۔ آخری اعلان 3 جنوری بروز اتوار، 3 جنوری بروز اتوار 2021 پرسوں والے دن صبح 9 بجے قائد ملت اسلامیہ حضور شیخ الحدیث والتفسیر امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے سال ثواب کے لیے چیلم شریف کی محفل ہے، جامع مسجد رحمت للعالمین آپ کے دربار شریف کے بالکل ساتھ، جہاں آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے جس مسجد میں، اسی مسجد میں ہی آپ کے سال ثواب کی محفل ہے۔ تو جس کا جی چاہے، جس کے دل میں آئے یار اس کافر کو سلام پیش کرنا چاہیے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آج تو میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ 2021 کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بابا خادم چلا گیا۔ میڈیا والے چیخ رہے ہیں اس سال جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے نا پاکستان کا، وہ یہ ہوا ہے کہ حضرت علامہ خادم صاحب کی وفات ہوئی ہے، کہ وہ نڈر اور بے باک آدمی تھا، وہ غیروں کی آنکھوں میں ڈال کر بات کرنے والا مرد کلندر تھا۔ تو 3 جنوری بروز اتوار صبح 9 بجے جامع مسجد رحمت للعالمین گرینڈ بیپٹسٹ اسٹاف یتیم خانہ میں آپ کے سارے صاحب کی محفل پاک ہوگی۔ تمام احباب ضرور شرکت کریں، اللہ تعالیٰ